سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دینی مسائل قاری غوث کو عقیدہ اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہم کو بول رہے نہیں جی وہ اتنا پیسہ میلاد میں لگانے سے اچھا رہتا کسی غریب بچی کی شادی ہوتی رہتی۔ ہمارے کو شادی کی دہائی دے رہے، تمہاری شادی میں کتنا لگتا ہے حساب دار کو؟ چلو سعودی حکومت کو بولو کعبے پہ جو غلاف چڑھا دی حکومت، وہ غلاف حضور کے دور میں چڑھائے تھے کیا ویسا؟ کروڑوں روپے خرچہ ہو رہا، کروڑوں، پورے سونے سے قرآن لکھتے اس پہ، کئی ٹن سونا رہتا۔ کتنے غریب بچے یہاں شادی اٹھ جاتی نہیں، میں بولنے ہمت ہے۔ اب چلو ہماری بات سنو، ہمارے کو ہر سال بولے نہیں جی شادی غریب بچے کی ہو جاتی ہے، غریب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، غریب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ سنیا سنیش نہیں، سنیا بولے ہم کسی کو نہیں سنتے، بولے کرے 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 ان لوگوں کی نہیں سنے، لیکن اللہ ہماری سن لیا۔ کیا لوگ میلاد کو یہ بول کے روکنا چاہ رہے تھے، میلاد پہ جو خرچ ہو رہا وہ خرچہ غریب بچوں کی شادی میں لگاؤ، غریب بچوں کی شادی میں لگاؤ۔ ہم میلاد منائے اس واسطے کہ میلاد کے صدقے اللہ خود غریب بچوں کی شادی کا انتظام کرتا، اور اللہ ایسا انتظام کرا حکومت کی طرف سے شادی اسکیم نکل گیا، غریب بچوں کی شادیاں ہو رہی، پہلے ہو رہے تھے جیسا نہیں، میلاد کی برکت ہے، ہزارہ غریب بچوں کی شادیوں کی اسکیم نکل گئی، ہو بھی گئی۔ میلاد النبی بی بی عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک حدیث میں سنا دوں گا آپ کو میلاد النبی علیہ السلام پر۔ اسراف نہیں ہے، اسراف ہرگز نہیں ہوتا، اپنے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو اسراف ہے۔ جو مال اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ ہوتا اسراف نہیں ہوتا، عبادت بن جاتا وہ عمل۔ صدیق ایک بار فرمائے نبی کی میلاد کے دن اگر کوئی بھی 1 روپیہ خرچ کرا جنت میں میرے ساتھ رہیں گا، وہ میلاد میں 1 روپیہ خرچ کرنے والا جنت میں میرا ساتھی رہیں گا۔ اور حضرت علی کی بات سنو، حضرت علی کیا فرماتے ہیں، جو میلاد النبی پر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، حصہ لیں گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بولے آج کیسا دور چل رہا ہے، ایمان خطرے میں ہے سب کا۔ میلاد پہ خرچ کریے رسول کی محبت میں، ایمان کی گارنٹی علی اور مرتضیٰ نے لے لی ہماری، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ دلوں کی محبت ہے، اور محبت کا اظہار قرآن کہتا ہے کرو، خوشی مناؤ۔ جب تم پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی، خوشی منانا، اظہار کرنا، اللہ نعمت دیا اس کا چرچا کرو۔ آخری موڑ کی طرف بیان کیا، مغرب پڑھ لیں گے انشاءاللہ، بات ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ۔ ہم نے ابھی عرض کیا میلاد ایک ڈسپلن سے ہونا۔ اب بعض لوگ انڈے پھوڑ لیتے، وہ عرش ٹھیک لیتے، وہ یہ بےہودہ کام نہیں، ڈسپلن سے۔ ایسا دکھنا فرشتوں کا درود جائے گا، دکھنا نعت پڑھو، سلام پڑھو، درود پڑھو، پڑھتے ہوئے جاؤ، جھنڈے لے جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن یہ غیر غلط حرکتاں چھوٹے موٹے یہ بیکار، عرش پھینکنا، انڈے پھوڑنا، ٹماٹے مار لینا، وہ سب غلط، بائک رائڈنگ کرتے لوگ غلط ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ تیز بھگا رہے گھر کے بعد ڈی جے لگا کے دھوم دھوم کرے، نہیں، غلط۔ محفل رکھو، نعت کی محفل رکھو، نعتاں پڑھاؤ، نبی کی عظمت سمجھاؤ، سکھاؤ۔ ہمارے نبی کا یہ مرتبہ ہے، اللہ نے ایسی شان والا نبی ہم کو دیا جس کی امت میں پیدا ہونے کے واسطے پیغمبروں نے دعائیں کی تھی، ہم وہ نبی کی امت تھی، کسی کو تکلیف نہیں۔ تو میلاد النبی کا جلوس ادب سے نکالو، ادب سے میلاد مناؤ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، نبی کی یاد۔ بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، حضور بہترین اسلام کیا ہے، اسلام میں بہترین کام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے بہترین کام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو۔ میلاد میں وہی کام ہوتا، 12ویں کا کھانا کھلاتے، نبی پہ سلام کرتے، حدیث میں آ رہا نا، حدیث کے اوپر عمل ہے ہمارا۔ اب ایک صاحب بولے، آخری بات بتائے تو میں آپ کو، ایک صاحب کیا بولے معلوم، یہ 12 ربیع الاول کو ہر سال 12 ربیع الاول نہیں کرنا جی، لگاتار نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام ایک بار پیدا ہوئے نا، خوشی کر لیے، ٹھیک ہے جی کر لو۔ ہر سال حضور نعوذ باللہ پیدا ہو رہے کیا، ہر سال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بہت جواب ہے اس کے۔
ایسے کو پوچھنا آپ رمضان میں شب قدر مناتے ہو؟ ایک مناتے ہوئے شب قدر کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا تو ہر سال ہوتا نہیں، اسی وقت ہوا تھا وہ، ایک بار ہوا تھا حضور کے دور میں، پھر ہر سال کیوں منا رہے؟ قرآن کی یاد میں شب قدر بدعت ہے نا بھائی، ایک بار خوشی منانا تھا، بیٹھ جانا تھا، شب قدر ہر بار منا رہے، شب میلاد نہیں منانا پڑ رہا، بات ختم ہو جاتی ہے، سمجھ جاتا ہوں نہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ بقرعید کرے آپ ہو، جانور ذبح کر رہے کیوں کر رہے؟ وہ بھی ایک بار ہوا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک بار اپنے بچے کو چھری چلانے کے واسطے لے گئے تھے، چھرا چلائے تھے، وہ ایک بار یاد ہوئی تھی، وہ ایک بار عمل ہوا تھا، قیامت تک ہر سال کیوں کرنا ہے بھائی؟ وہ کنکریاں ایک بار مارے تھے ابراہیم علیہ السلام، جا کے وہ بڑے شیطان چھوٹے شیطان منجر شیطان کو ہر حاجی جا کے مار رہا، ہر بار ایک ہی بار مارنا تھا۔ اب جواب نہیں رہتا، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ جب شب قدر ایک بار نازل ہوئی تھی، لیکن ہر بار اس واسطے مناتے ہر سال کہ اس رات میں نازل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس رات کو اس رات سے نسبت ہے۔ ویسے ہی حضور بھی ایک بار پیدا ہوئے، لیکن ہر بارہ کو ہم حضور کی یاد میں میلاد النبی اس لیے مناتے کہ اس بارہ کو اس بارہ سے نسبت ہے، جیسا اس شب قدر کو اس شب قدر سے نسبت، اس طرح اس شب میلاد کو اس شب میلاد سے نسبت، تو نسبتوں کا احترام ہے۔ اب سن لو، بخاری کی حدیث ہے، ابو لہب حضور کا چچا کافر تھا، کفر پر مرا، مرنے کے بعد جہنم میں جل رہا ہے۔ ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو لہب، ہمارے سے جدا ہونے کے بعد تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا، دوزخ میں جل رہا ہوں، لیکن سنو، جب بھی پیر کا دن آتا تو میری انگلی سے ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہوتا، ایک رطوبت نکلتی جسے پی کر میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا بول رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا بولا معلوم؟ وہ بھی اس واسطے ہو رہا، یہ انگلی سے پانی اس واسطے نکل رہا کہ جب محمد پیدا ہوئے تھے تو میری باندھی آ کے خوشخبری سنائی تھی، تو خوشخبری سن کے خوشی کی حالت میں اسی انگلی سے آزاد کر دیا تھا اس کو، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری کر کے ہر پیر کو میرے کو دوزخ جنت بنا دے رہا۔ اب ہم کو بول رہے لوگ، ہاں وہ ایک بار منایا تھا بھائی، ہر بار کیوں منا رہے؟ اللہ کو پوچھو جا کے۔ ابو لہب بھی ایک ہی بار منایا تھا وہ خوشی، بار بار منایا کیا؟ ہر سال ایک بار منایا۔ اب اللہ دیکھو اللہ کی عطا کیسی ہے، انہیں کفر پہ مرا، لیکن محبوب کی میلاد میں تھوڑا حصہ لیا تھا خوشی کا، اللہ کے رسول کی حیثیت بول کے نہیں، میرے بھائی کا بیٹا بھتیجا بول کے حصہ لیا، میرا بھتیجا پیدا ہوا بول کے بھتیجے کی نسبت سے خوشی منایا، ایک بار خوشی منایا۔ اللہ تعالیٰ ہر سال بلکہ ہر ہفتے میں ایک بار، ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا عذاب محفوظ کر کے جہنم جنت بنا دے رہا، ہر پیر کو جنت بن جا رہی۔ تو بانی جامعہ کیا فرما رہے؟ جب ایک کافر پہ اللہ تعالیٰ میلاد النبی کے صدقے، میلاد محمد کے صدقے ہر پیر کو اتنا کرم کر رہا، تو جو مومن ہے، ایمان والا ہے، ان کو نبی مانتے ہوئے محمد کو عبداللہ بھی مان رہا، رسول اللہ بھی مان رہا، یہ مانتے ہوئے جب میلاد منائیں گا تو خدا ان پر کتنا انعام نازل کرے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے جڑے رہیں، رسم و رواج کی تحقیق کریں، کسی بھی نئی بات میں آ کر اپنے عقیدے کو چینج مت کریے۔ ہم یہاں پر آ رہے ہیں، آپ کے سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، ہم بیٹھیں گے، سوال کے بعد جواب ہوگا، اس کے بعد مطمئن ہونے کے بعد ہم یہاں سے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور